حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ بھی آج کی اس ویڈیو میں ہم بیان کریں گے، لیکن اس سے پہلے کہ ویڈیو کا آغاز کریں آپ سے التماس، پھر یہ لگتی کیسے ہے اور کیوں لگتی ہے؟ نظر بد کیا چیز ہے؟ یہ غالباً بعض کیفیتوں میں انسان کی آنکھ سے نکلنے والے وہ اثرات ہیں جو دوسرے شخص پر خدا کے اذن سے اثر انداز ہوتے ہیں اور اسے بیمار وغیرہ کر دیتے ہیں۔ ان اثرات کا معاملہ بالکل وہی ہے جو عام انسانی اقدامات کا معاملہ ہوتا ہے، جیسا کہ ایک آدمی خدا کے قانون کے تحت دوسرے کو پتھر مار کر زخمی کر سکتا ہے، اسی طرح سے بعض لوگوں کی نظر بھی اللہ کے اذن سے دوسرے پر اثر انداز ہو جاتی ہے۔ نظر مؤثر بالذات ہرگز نہیں ہوتی، جو کچھ ہوتا ہے وہ خدا کے قانون کے تحت ہی ہوتا ہے۔ یہ تو ہے نظر بد کی تعریف۔ اب بتاتے چلیں کہ نظر آخر لگتی کیوں ہے۔ نظر جادو سے زیادہ خطرناک ہے، اور عام ہے کہ جادو اور نظر کی اکثر علامات ملتی جلتی ہیں۔ ہاں، بعض علامات سے پہچانا جا سکتا ہے کہ یہ جادو نہیں نظر ہے۔ نظر یا تو کسی کے حسد کی وجہ سے ہمیں لگتی ہے یا پھر تعجب کی۔ یاد رہے کہ تعجب کی نظر ماں باپ کی بھی لگ سکتی ہے، یعنی والدین بھی اگر بچوں کو دعا نہ دیں تو بچے ان کی نظر کے بھی شکار ہو سکتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ ریاض میں ایک پروگرام میں ایک راقی نے ہمیں بتایا کہ وہ ایک ایسے گھرانے کو جانتا ہے جن کا بچہ والدہ کا دودھ بہت پیتا تھا۔ ایک دن اس کے باپ نے کہا کہ یہ تو ہر وقت ماں ہی کی گود میں چڑھا رہتا ہے، چھوڑتا ہی نہیں ہے۔ اسی لمحے وہ بچہ ساخت ہو گیا۔ ہسپتال لے کے گئے، لیکن بچہ کچھ دیر کے بعد ہی فوت ہو گیا، اور اس بچے کی ماں کا علاج کرتے ہوئے 3 ماہ ہو چکے تھے۔ جن لوگوں کی نظر لگتی ہے عموماً وہ معاشرے میں معروف ہوتے ہیں کہ فلاں کی نظر لگ جاتی ہے، یا دوسری علامت یہ ہے کہ جن کی نظر لگی ہوتی ہے ان کو دیکھ کے انسان کی طبیعت عموماً خراب ہو جاتی ہے، غصہ، چڑچڑاپن، عجیب سی بے چینی محسوس ہوتی ہے، یا پھر انسان دیکھتا ہے خواب میں جو صرف ٹکٹکی باندھ کر اسے دیکھ رہا ہوتا ہے، کہتا کرتا کچھ بھی نہیں ہے۔ نظر و حسد کی وہ علامات جو جادو اور اس میں فرق کرتی ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں۔ نمبر 1، درد کا آنکھوں اور کن پٹیوں سے شروع ہو کر سر کی جانب پھیل جانا اور پھر کندھوں سے اترتے ہوئے ہاتھوں کے کناروں میں پھیل جانا۔ نمبر 2، جسم پر عموماً چہرے، کمر اور رانوں میں سرخ نیلے دانوں کا بکثرت نکلنا یا دھبے بننا۔ نمبر 3، بکثرت پیشاب کا آنا اور قضائے حاجات کے لیے جانا۔ نمبر 4، بہت زیادہ پسینہ آنا، خصوصاً ماتھے اور کمر میں پسینے کا آنا۔ نمبر 5، دل کی دھڑکن کا کم یا زیادہ ہونا، دل ڈوبتا محسوس ہونا اور موت کا خوف۔ نمبر 6، چہرے کا زردی مائل ہو جانا۔ نمبر 7، تلاوت، نماز اور دم کے درمیان بکثرت جمائیاں آنا اور آنسوں کا بہ جانا۔ نمبر 8، پڑھائی اور کام سے دل کا اچاٹ ہو جانا، حافظے کا کمزور ہو جانا، بے توجہی کا رہنا۔ نمبر 9، مسلسل تھوک بہنا، جھاگ کی مانند یا سفید بلغم کا آنا۔ نمبر 10، سوتے میں یا دم کے درمیان آنکھیں دیکھنا یا کسی کو ٹکٹکی باندھ کر اپنی طرف دیکھنا۔ نمبر 11، جسم میں خارش اور چونٹیاں رینگتی ہوئی محسوس کرنا۔ نمبر 12، آنکھوں کا شدت سے پھڑپھڑانا یا جھپکنا۔ دوستو، یہ وہ علامات ہیں جو نظر بد کو لگنے میں چند سیکنڈ کی بھی دیر نہیں کرتی۔ یہاں ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں، وہ بہت مناسب سمجھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ایک چیز ٹرینڈ بن چکی ہے کہ اگر کسی کے پاس چند پیسے آ جاتے ہیں تو وہ ان پیسوں سے سب سے پہلے گھر تبدیل کرتا ہے۔ پہلے چھوٹے گھر میں آرام سے خوشی کے ساتھ گزارا ہو جایا کرتا تھا، مگر جیسے ہی پیسے آ گئے تو پھر سب سے پہلے گھر تبدیل ہو جاتا ہے۔ پہلے چھوٹی گاڑی تھی اور اس سے بھی گزارا ہو رہا تھا، پھر بڑی گاڑی، پھر لگژری گاڑی کی دھوم ہو جاتی ہے۔ یہ وہ علامات ہیں جو نظر لگنے میں کچھ دیر بھی نہیں لگتی، پھر یہی افراد چند دنوں بعد بیمار ہو جاتے ہیں، سارے گھر کی خوشیوں کو نظر لگ جاتی ہے، سارے گھر میں جیسے ماتم سا برپا ہو جاتا ہے۔ نظر بد تو اس دور میں بھی لگتی تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور تھا۔ صحابہ کرام ایک دوسرے پر جان دیتے تھے،
ایک مشہور واقعہ اس طرح سے ہے، ابن ماجہ میں ہے کہ سہیل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول کو ان کے کسی ساتھی کی نظر لگی اور بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی کیوں اپنے بھائی کو قتل کرتا ہے، یعنی نظر لگاتا ہے؟ جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی کی کسی ایک چیز کو دیکھے اور وہ اس کو اچھی لگے تو اس کو چاہیے کہ اس کے لیے برکت کی دعا کرے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنات کی اور انسانوں کی نظر بد سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ جب سورت معوذتین نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں لے لیا اور سب کو چھوڑ دیا۔ بحوالہ تفسیر ابن کثیر۔ امیر المومنین حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نظر بد کا لگنا حق ہے اور اس کے دفع کرنے کے لیے دعا و تعویذ سے علاج بھی حق ہے۔ بحوالہ نہج البلاغہ صفحہ نمبر 934۔ ایک اور احتیاطی تدابیر کے طور پر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ جب کوئی شخص ایسی زینت کرے کہ جس پر نظر بد کا خوف ہو تو گھر سے نکلتے وقت سورہ فلق اور سورۃ الناس پڑھ کر اپنے پر دم کرے۔ بحوالہ تحفہ العوام صفحہ نمبر 566۔ اب آتے ہیں نظر بد کے علاج کی جانب۔ دوستو، لوگوں میں اس کے علاج کے متعلق بڑی بے عقیدگی اور بڑی ہی بری رسومات پائی جاتی ہیں جنہیں عام مسلمان شرعی علاج سمجھتے ہیں۔ لوگوں میں جادو ٹونا یا نظر بد کے علاج کے لیے کالی چیز کو ڈھال بنایا جاتا ہے۔ جیسے کوئی گاڑی کو نظر بد کے بچانے کی خاطر کالا کپڑا باندھ دیتا ہے، یا پھر کوئی چپل کا ٹکڑا باندھ دیتا ہے۔ نیا گھر بناتے ہیں تو اس کے اوپر کالی ہانڈی رکھ دیتے ہیں، یا خود کو نظر بد سے بچانے کے لیے بدن پہ کالا دھاگا باندھتے ہیں۔ اس طرح سے نظر بد کے علاج میں کالی مرچ جلا کر اس کی دھونی دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سے عمل ہیں جو نظر اتارنے کے لیے کیے جاتے ہیں، جبکہ ہمیں اسلام نے نظر بد کا شرعی طریقہ بتایا ہوا ہے۔ اس لیے رسم و رواج سے پرہیز کریں، اپنے اندر سے ضعیف الاعتقادی کو ختم کر دیں۔ اگر کسی کو نظر لگی ہوئی ہو تو ایک طریقہ کار یہ بھی ہے جو نظر اتارنے والے بہت سارے علماء اکرام نے بھی اپنایا ہوا ہے، مگر اس کے لیے اجازت لینا ضروری ہے۔ اجازت اس لیے لینا ضروری ہے کہ اس میں بزرگان دین کی جانب سے ایک روحانی طاقت نصیب ہوتی ہے۔ وہ روحانی طاقت اس وقت عمل کرتی ہے جب آپ اجازت طلب کرتے ہیں۔ اجازت لینے کے لیے اس ویڈیو کے آخر میں اپنا نام لکھ کر کمنٹس کر دیں۔ کمنٹس کرنے کے بعد آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ عمل یہ ہے کہ جس کو نظر لگی ہو اس کو جو کپڑے بھی لگے ہوں ان میں سے 3 دھاگے نکالیں۔ وہ کپڑے قمیض یا شرٹ میں کسی بھی جگہ سے نکال سکتے ہیں آپ دھاگے، اور دھاگے نکالنے کے بعد آپ 7 بار اس پر درود شریف پڑھیں، پھر 7 بار سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف پڑھیں، پھر 7 بار آیت الکرسی، پھر 7 بار سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، اور پھر 7 مرتبہ آخری 4 قل پڑھ کر اس پر دم کر دیں۔ پھر اس دھاگے کو کسی گھاس پھوس میں آپ جلا ڈالیں۔ جیسے ہی وہ جل جائے گا تو انشاءاللہ اسی وقت نظر بد میں مبتلا انسان ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر نظر بد کی یہ علامات آپ میں ظاہر ہو جائیں تو آپ کو کسی بھی پیر فقیر کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جہاں جائیں گے وہیں آپ کے ساتھ دھوکہ ہوگا یا فراڈ ہی ہوگا۔ صرف ایک اللہ ہی کا در ہے جہاں سوالی کی اسی وقت سنی جاتی ہے۔ پختہ یقین رکھ کر اس عمل کو آپ کر دیں، انشاءاللہ جلد ہی نظر اتر جائے گی، اور آپ ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد کریں گے۔ اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک اپنی حفظ و امان میں آپ کو رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ کو نظر بد سے بچائے۔ آخر میں ہم پھر سے آپ تمام دوستوں کو التماس کرتے ہیں کہ اس عمل کو کرنے کے لیے آپ اجازت ضرور لیں۔ اجازت کے بعد یہ